مخدوم سید میر کلاں کی انگلی کٹنے کا قصہ اور کلاں پور گاؤں کی تاریخ۔ آخر میں میر سید کلاں صاحب جی کو یہ سزا ملی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انگلی جو ڈالا تھا انہوں نے وہ کاٹ دی جائے، چنانچہ انگلی کاٹ دی گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انگلی اڑتے ہوئے یہ خاص مقام پر جا کر کے جم گئی، وہیں ان کا مزار وزار ہے۔ بہرحال جب انگلی اڑی ہے تو اس نے لا الہ الا اللہ جو بھی کہا ہو، نتیجہ ہوا کہ بابا بھی مقلد بن گئے، ان کی تقلید میں آ گئے۔ بابا بھی سید کلاں صاحب کی تقلید میں آ گئے اور ان کے فالوور بن گئے۔ زمین صرف مٹی کا ڈھیر نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ کسی کی قربانی، درد اور عقیدت کو اپنے سینے میں دفن کر کے امر ہو جاتی ہے۔ جونپور کی تحصیل شاہ گنج کے پاس بسے انگلی پرگنہ اور کلاں پور گاؤں کی داستان بھی کچھ ایسی ہی ہے جو سیدھے دل کو چھوتی ہے۔ یہ بات شرقی دور کی ہے، جب حضرت مخدوم سید کلاں صاحب اپنا وطن ایران چھوڑ کر اس پاکیزہ سرزمین پر آئے تھے۔ ایک دردناک واقعے میں میر کلاں صاحب کی انگلی کٹ کر اس مٹی پر گر پڑی۔ لہو کا وہ قطرہ اور کٹی ہوئی انگلی اسی زمین کے سپرد کر دی گئی۔ ایک انسان کے جسم کا حصہ جب کسی مٹی کا حصہ بن جائے تو وہ زمین پرائی نہیں رہتی، روح کا حصہ بن جاتی ہے۔ بس اسی تڑپ اور عقیدت کی وجہ سے اس پورے علاقے کا نام انگلی پڑ گیا۔ انگلی میں اسی جگہ پر میر کلاں صاحب کی وہ مقدس درگاہ موجود ہے جو صرف ایک مزار نہیں بلکہ محبت کا وہ چراغ ہے جو صدیوں سے آندھیوں میں بھی جل رہا ہے۔ میر کلاں صاحب کی یادوں کو کلاں پور کے سینئر ایڈوکیٹ اور تاریخ کے جانکار سید اکبر علی صاحب نے بڑے ہی ادب اور بھرے ہوئے دل سے بیاں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے کلاں پور گاؤں آباد ہوا۔ یہ صرف ایک گاؤں کا اتہاس نہیں، یہ اس روحانی رشتے کی داستان ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ کلاں پور کی اگر تاریخ لی جائے، کلاں پور کی جو مسلم برادری خاص طور سے اہل تشیع ہے، تو ان کا جو ہے کہاں سے اوریجن، کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح سے یہاں پھیلے؟ میر سید کلاں شرقی بادشاہوں کے دور میں جونپور آئے۔ اس زمانے میں جونپور کی حدود ساسارام بہار تک پھیلی ہوئی تھی۔ بعد میں سمٹتے سمٹتے جونپور بنارس کی سرحد تک رہ گیا، اور اس دور میں شرقی بادشاہوں کے دور میں بہار تک جونپور پھیلا ہوا تھا، جونپور کی حدیں تھیں۔ میر سید کلاں ایران سے آئے تھے اور ویسٹرن یو پی میں، مغربی یو پی میں خصوصاً میرٹھ، جانسٹھ یا علی گڑھ وغیرہ کے اضلاع میں وہاں خیمہ زن ہوئے، اور وہاں کے سادات نے ان کا خیر مقدم کیا، بڑے خلوص اور ہمدردی سے، احترام سے نوازا انہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ شرقی بادشاہوں کے دور میں کسی شرقی بادشاہ سے ملے، اور وہ تبلیغ دین ان کا مقصد تھا۔ اور ایران سے جب آئے تھے تو ایران میں کچھ عجیب خلفشار تھا جس کی وجہ سے ان کو آنا پڑا ہندوستان۔ تو شرقی بادشاہوں نے ان کو کلاں پور اور اس کے نواحی علاقوں کی زمینداری پورا کی ملکیت ان کو عطا کی۔ چنانچہ انگلی میں وہمہ پرستی زیادہ تھی، اور اس وہمہ پرست لوگوں کا ایمان و عقیدہ کسی اور تھا، اسلام کے خلاف۔ چنانچہ وہ انگلی گئے اور وہاں جا کے تبلیغ کیا انہوں نے اسلام کی، اور کافی بڑی تعداد میں لوگ
مذہب اسلام کو لوگوں نے قبول کیا اور اس جگہ کا نام انگلی پڑ گیا۔ اب روایتیں تو بہت کچھ ہیں کہ صاحب کوئی بابا تھے ایسے جو اندھ بھکت تھے اور ان کے یہاں چڑھوا چڑھتا تھا بابا کے یہاں، اور ان کے انویائی یا فالوورز جو تھے وہ کسی خاص موقع پر ان کو دہی وغیرہ لے کر کے بابا کو چڑھانے جاتے تھے بابا کے پاس۔ تو میر سید کنا صاحب وہاں موجود تھے اور لے کے جا رہے تھے، یہ روایت ہے۔ جی تو کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کچھ عورتیں لے کے جا رہی تو ہانڈی میں دہی تھا، ٹھیک، تو وہ ہانڈی اتروایا، کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا دہی بابا کو چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو وہ ایک ہانڈی انہوں نے اتروائی اور دیکھیں تو سید کنا صاحب نے اس میں انگلی ڈال دی۔ انگلی ڈالنے کا اثر یہ ہوا کہ جتنے لوگ ہانڈی لے کر کے دہی کی ہانڈی لے کر کے بابا کو چڑھانے جا رہے تھے اندھ بھکت بابا کو، وہ سب خون میں بدل گئی۔ اوہ، اب جب یہ لوگ لے کر کے بابا کے پاس پہنچے چڑھوا، تو کسی نے تذکرہ کیا کہ ایک بابا اور آئے ہیں اور وہ پرچار کر رہے ہیں اسلام مذہب کا۔ بہرحال ہانڈی لیا اور اس میں انگلی ڈال دیا تھا۔ اب جو ہانڈیاں کھولی گئیں تو ایک ہانڈی میں خون کی شکل اختیار کر گئی تھی، اب جتنی ہانڈیاں تھیں سب خون میں رنگ گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بابا سے اور میر سید کنا صاحب کے درمیان مخالفت کی صورت پیدا ہو گئی اور ٹکراؤ زبردست ہوا۔ آخر میں میر سید کنا صاحب جی کو یہ سزا ملی، کہا یہ جاتا ہے کہ انگلی جو ڈالا تھا انہوں نے وہ کاٹ دی جائے۔ چنانچہ انگلی کاٹ دی گئی، کہا یہ جاتا ہے کہ انگلی اڑتے ہوئے یہ خاص مقام پر جا کر کے جم گئی، وہیں ان کا مزار ہے۔ بہرحال جب انگلی اڑی ہے تو اس نے لا الہ الا اللہ جو بھی کہا ہو، نتیجہ ہوا کہ بابا بھی مقلد بن گئے، ان کی تقلید میں آ گئے۔ بابا بھی سید کنا صاحب کی تقلید میں آ گئے اور ان کے فالوور بن گئے، اور وہاں پر کافی تعداد میں لوگوں نے مذہب اسلام قبول کیا۔ اور آج میر سید کنا صاحب کا وہاں مزار ہے، ان کے بھانجے کی قبر ہے، اور سامنے ایک رستم علی نام کا سنی المذہب ہیں، وہ ان کا بہت عالیشان مکان ہے۔ شیعہ کاری جونپور میں بھی ان کے بیٹوں کا مکان ہے، جونپور کے پاس۔ یہ ہے تاریخ۔ اب میر سید کنا صاحب کے جو فالوورس ویسٹرن یو پی میں تھے، میر سید کنا کے توسط سے کنا پور میں آئے اور آباد ہوئے۔ چنانچہ پہلا کچھ خاندان کے لوگوں میں مورث اعلیٰ میر جعفر علی صاحب یا ان کے مورث، یہ کہا جاتا ہے مچھلی گاؤں سے آباد ہوئے تھے، اور بعد میں میر جعفر علی خاندان سے آگے چل کر کے ان کے ڈسینڈنٹس میں علی حسن صاحب تھے۔ علی حسن صاحب جو تحصیلدار تھے یا ڈپٹی کلکٹر تھے، ان کی اولادوں میں ظہیر حسن اور نصیر حسن قبلہ وہ مجتہد تھے، اور امیر حسن تھے۔ ظہیر حسن صاحب کے 5 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے جعفر حسن تھے، دوسرے بیٹے کاظم حسن تھے، تیسرے بیٹے وزیر حسن تھے، چوتھے اصغر حسن صاحب تھے، 5ویں شبیر حسن صاحب قتیل، جو مشہور و معروف شاعر بھی تھے اور مشہور و معروف ادیب بھی تھے اپنے دور کے۔ یہ ظہیر حسن صاحب کی اولاد میں تھے، اور نصیر حسن صاحب کی اولادوں میں 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام
ڈاکٹر اسماعیل یا ابراہیم تھا، اور دوسرے بیٹے کا نام نذیر حسن عرف نجو میاں تھا، اور ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا شکرن بی بی، جن کی شادی خاندان امانت علی میں امانت علی کے پوتے اور نادر علی کے لڑکے اصغر حسین سے ہوئی تھی، اور اصغر حسین کے بیٹوں میں دلدار حسین، اسرار حسین اور ابرار حسین وغیرہ تھے۔ یہ 3 بھائی تھے، ان سے بڑے بھائی کا نام تھا سرفراز حسین۔ سرفراز حسین کے بیٹے عوض علی تھے، اور بیٹیوں میں سرفراز حسین کے مظہر بی بی تھیں، اور ان سے بڑی بیٹی جو تھیں وہ صدیقہ بی بی تھی، جن کی شادی الہ آباد سویت میں ہوئی تھی۔ اور صدیقہ بی بی سب سے بڑے بھائی جو تھے وہ اولاد حسین تھے۔ اولاد حسین صاحب کے بیٹے اقبال حسین تھے، اور ان کی بیٹی فتح بی بی جو نذیر حسن نجو میاں کو بیائی تھی، لاول تھی، اور دوسرے صورت بی بی جو بہاؤدین پور میں سجاد حسین کو بیائی تھی، مسو اور چندہ بی بی کی ماں۔ یہ اولاد حسین، سرفراز حسین اور اصغر حسین کے دو بہنیں تھیں۔ ایک کا نام تھا زہر النساء، اور دوسری کا نام تھا قمر النساء۔ زہر النساء کی شادی سلطان صاحب کہے جاتے تھے، ان کے بیٹے مرتضی حسین سے ہوئی تھی۔ ان سے ایک بیٹی حبیب النساء پیدا ہوئی، اور حبیب النساء کی شادی ابو محمد سے ہوئی، اور ابو محمد کی اولاد میں پہلی اولاد جو تھے وہ منظور حسین تھے، دوسرے کنیز سکینہ بی بی تھیں، کنیز بطول بی بی تھیں، اور کنیز زینب بی بی تھیں۔ کنیز بطول بی بی میری والدہ تھیں۔ دوسری شادی مرتضی حسین کی جو ہوئی، جب مرتضی حسین کی بیوی مر گئیں زہر النساء، 6 مہینے کی حبیب النساء کو چھوڑ کر، تو قمر النساء سے ہوئی۔ اس سے شیدی میاں پیدا ہوئے، اور بیچی بیوی اور تصویر البیوی پیدا ہوئی۔ تصویر البیوی کی شادی اقبال حسین سے ہوئی تھی، لیکن ایک بچہ مر گیا۔ ابھی بعد میں تصویر البیوی کا بھی انتقال ہوا، بیٹے کا نام ابن تھا، وہ انتقال ہو گیا۔ تصویر البیوی کا انتقال ہوا، پھر ان کے شوہر اقبال حسین نے دوسری شادی مچھلی شہر میں چھمی بیوی سے کیا۔ بہرحال مرتضی حسین کے بڑے بھائی کا نام تھا مصطفیٰ حسین۔ مصطفیٰ حسین کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا جوکھن بی بی۔ جوکھن بی بی کی شادی سرفراز حسین سے ہوئی تھی۔ سرفراز حسین کی اولاد عوض علی وغیرہ، اور وہ صدیقہ بی بی اور مظہر بی بی، جیسا میں نے بیان کیا۔ تیسرے بھائی تھے مصطفیٰ حسین، مرتضی حسین، مصطفیٰ حسین، مرتضی حسین اور مجتبیٰ حسین۔ مجتبیٰ حسین کے لڑکے انوار الحسن عرف انو میاں تھے۔ انوار الحسن کے بیٹے شہزادے میاں تھے، نجم صاحب، جو بڑی مسجد میں مکان تھا اپنے نانیال میں رہتے تھے، حیدر پور۔ ان کی شادی انوار الحسن کی ہوئی تھی۔ یہ مصطفیٰ حسین، مرتضی حسین اور مجتبیٰ حسین پہلی ماں سے تھے۔ دوسری ماں جو تھی
وہ سادات میں نہیں تھی، ان سے شبیر حسن سیکرٹری پیدا ہوئے۔ شبیر حسن سیکرٹری کے لڑکوں میں منن، للن پتن اور یہ 5 بھائی تھے، اور ایک بہن تھی جن کا نام عباس باندی تھا، جن کی شادی ماسٹر ہاشم صاحب راجہ بازار ہوئی تھی، ان سے کجن وغیرہ۔ اور شبیر حسن صاحب کے والد کا نام ذاکر حسین تھا، غالباً ذاکر حسین صاحب ہی جو ہے یہ والد تھے مصطفیٰ حسین، مرتضیٰ حسین اور مصطفیٰ حسین کے، بہرحال بے مات بھائی تھے یہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اولاد حسین، سرفراز حسین اور اصغر حسین کے والد کا نام کیا تھا؟ والد کا نام نادر علی تھا، چچا کا نام حسن علی تھا۔ نادر علی اور حسن علی حقیقی بھائی تھے۔ حسن علی صاحب مختار تھے اور نادر علی صاحب زمیندار تھے، کھیتی باڑی دیکھتے تھے۔ حسن علی صاحب نے کافی جائیداد بنائے، چنانچہ یہاں مسجد تعمیر کرائی تالاب کے کنارہ، امام باڑہ تعمیر کرایا اور اپنی بنائی ہوئی جائیداد کو اپنے بھتیجے اولاد حسین، سرفراز حسین اور اصغر حسین کو ہبہ کیا اور امام باڑے پر کچھ جائیداد وقف کر دیا۔ اب حسن علی صاحب کہ کوئی لڑکا نہیں تھا، 2 لڑکیاں تھیں۔ ایک لڑکی کی شادی انہوں نے، حسن علی صاحب نے، وہاں پائندہ پور میں کیا، بلکہ پائندہ پور میں کیا تو پائندہ پور میں کیا اپنے بھانجے سے۔ بھانجے کا نام تھا محمد حسین وکیل۔ محمد حسین وکیل کے لڑکوں میں ناصر حسن اور نصیر حسن تھے۔ ناصر حسن کے بارے میں تو اولاد کے بارے میں نہیں بتا سکتا، لیکن نصیر حسن کی اولاد میں غلام حسین اور صغیر حسن 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی جو بہاؤالدین پور میں بیائی تھی۔ ان کے نواسے پروفیسر فضل امام صاحب تھے جو مادھمک شکشا پریشد اتر پردیش کے چیئرمین تھے۔ حسن علی صاحب کی ایک بیٹی بھانجے محمد حسین کو بیائی تھی، دوسری بیٹی اپنے سالے نثار حسین صاحب کے لڑکے غلام حسین کو بیائی تھی۔ اس سے 2 بیٹیاں ہوئیں، طیبہ اور سیدہ۔ طیبہ سیدہ نے چیلنج کیا کورٹ میں، وقف نامہ بھی نانا کا اور ہیبہ نامہ بھی، اور ہائی کورٹ سے کسی مجتہد جو ہائی کورٹ کے جج ہوئے تھے اور مجتہد بھی رہ چکے تھے انہوں نے فیصلہ لکھا کہ واقف کی نیت بخیر نہیں تھی۔ چنانچہ وقف نامے وہ بہرحال کچھ فیصلہ ایسا ہوا جس میں امام باڑہ جو ہے اور جائیداد جو تھی وہ بچ گئی، باقی جو ہبہ ہے، موہوب و موہوب اہل کہا جاتا ہے ہبہ کرنے والے کا، ہبہ کرنے والے کی نیت بخیر نہیں تھی، جائیداد کے اولادوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے بھتیجوں کو لکھ دیا۔ اس پر ایک فیصلہ ہوا کہ قانون شریعت کا یہ مقصد نہیں ہے ہبہ نامے کا کہ محروم کر کے اپنی اولادوں کو اور دوسروں کو لکھ دیا جائے۔ بہرحال یہ فیصلہ ہوا۔ نادر علی اور حسن علی 2 بھائی تھے، ان کے والد کا نام امانت علی تھا، اور امانت علی کے 2 بھائی تھے، نادر علی اور حسن علی، اور ایک بہن تھی۔ بہن کی شادی بہاؤالدین پور ہوئی تھی، وہ سنی المذہب تھے، شیعہ، ماں غالباً شیعہ تھی یا باپ شیعہ تھے، بہاؤالدین پور سے بارات آئی تھی۔ بہرحال ان کا غلام شاہ نام تھا۔ غلام شاہ کا اصرار تھا کہ اثنا عشری طریقے سے نکاح نہیں ہونا چاہیے،
مسلک سنی مسلک سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ حسن علی صاحب نے ایک خط لکھ کے بھیجا، سنی المذہب کے تھے، میر قائم علی صاحب کھیتا سرائے میں عالم تھے، کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ جلدی آئیے۔ تو وہ بلائے گئے تو انہوں نے کہا کہ قانون محمدی میں نہ شیعوں کا نکاح نہ سنیوں سے نکاح، دو نہیں ہے، ایک ہی ہے، بگڑے وہ۔ چنانچہ وہی قانون محمدی کے مطابق نکاح ہوا حسن علی صاحب کی بہن کا۔ وہ بہن کے لڑکوں کا نام، بہن کے شوہر کا اصرار تھا کہ ایک کا نام میں رکھوں گا، ایک آپ رکھیے گا۔ تو ایک کا نام تو انہوں نے رکھا مولا بخش، دوسرے کا نام بہن نے خود رکھا محمد حسین۔ تو مولا بخش کے لڑکے مصطفیٰ حسین، مرتضیٰ حسین، مجتبیٰ حسین، سجاد حسین اور ایک اور تھے، 5 بھائی تھے۔ اب سجاد حسین صاحب جو تھے ان سے صورت البی بی کی شادی ہوئی تھی۔ صورت البی بی کون تھی؟ اقبال حسین کی بہن تھی، اولاد حسین کی لڑکی تھی، اور ماں تھی مسو اور چندہ کی۔ تو بہاؤالدین پور، ہاں بہاؤالدین پور۔ تو مولا بخش اور محمد حسین، ان کے باپ کا نام تھا غلام شاہ۔ غلام شاہ حسن علی اور نادر علی کے بہنوئی تھے۔ تو مولا بخش اور محمد حسین، تو محمد حسین اس طرح سے حسن علی اور نادر علی کے بھانجے تھے۔ چنانچہ حسن علی صاحب نے اپنی ایک بیٹی وہاں بیاہ اور دوسری بیٹی اپنے سسرال میں بیاہ۔ اب حسن علی صاحب، اب وہاں تک میں پہنچ رہا ہوں۔ حسن علی اور نادر علی کے باپ کا نام تھا امانت علی، بڑے بھائی تھے۔ امانت علی بڑے تھے، ان کے بعد سلامت علی تھے۔ سلامت علی کے اور کرامت، اور سلامت علی اور کرامت علی تھے بہرحال۔ تو کرامت علی جو تھے یہ چچازاد بھائی تھے نادر علی اور حسن علی کے، اور کرامت علی کے لڑکے ظہور حسن تھے۔ ظہور حسن چچیرے چچازاد بھائی تھے، اولاد حسین اور سرفراز حسین کے۔ اور ظہور حسن کے لڑکے مرتضیٰ حسین، ابو محمد، محمد حسین مدی اور حبیب حسین، یہ 5 بیٹے ظہور حسن کے تھے۔ تو ظہور حسن جو ہے وہ اولاد حسین کے چچیرے چچازاد بھائی تھے۔ اسی رشتے سے یہ ابرار حسین وغیرہ ظہور حسن کی اولاد کو بھائی کہتے تھے، بھیا۔ ایک بھائی اور تھے، 3 بھائی تھے، بہرحال وہ ایک اور تھے۔ ظہور حسن کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا شاکرہ بی بی، بہاؤالدین پور میں آئی تھی۔ اور اس کے بعد تفصیل نہیں آئی۔ شاکرہ بی بی جو تھی وہ بہن کی لڑکی تھی، ظہور حسن کے بہن کی لڑکی تھی شاکرہ بی بی۔ ظہور حسن کی بہن بھی آئی تھی وہاں بہاؤالدین پور، اور ان کی بیٹی شاکرہ بی بی تھی۔ ہماری والدہ سے سنا تھا کہ وہ برابر آتی جاتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ حسن علی صاحب کی سسرال جو تھی وہ شیخ لوگوں میں تھی، یہ اتر طرف تھا، شیخ لوگوں کی مسجد ہے۔ حاجی حسین بخش، جن کو میر سید کلا صاحب نے اپنی 40 بیگھہ جائیداد محرم کے دیگ کے لیے
وقف کیا تھا، سید کلا کا دیکھ چلتا تھا، وہ وقف نامہ جو ہے وہ پرشین میں تھا، اس کو میں نے سنا ہے، اور شیخ نو پاس تھا، 40 بیگھہ کا دیکھ تھا، چلتا تھا سید کلا صاحب کا۔ تو شیخ لوگ جو تھے یہ دوزپور سے آگے آباد ہوئے تھے۔ حاجی حسین بخش کے 2 بیٹے تھے، محمد مہدی اور نثار حسین، 2 بیٹے تھے، ایک بہن تھی جو رودھولی میں بیائی تھی، ان کے پوتے تھے اصغر نمبردار، وہ رودھولی چھوڑ کر کے کلاپور میں آ کے آباد ہوئے۔ اصغر نمبردار کی وائف کا نام تھا نمبردارین قمر النساء، پائندہ پور کی لڑکی تھی، کوئی بیٹی پیدا ہوئی، بعد میں وہ لاول رہیں پوری عمر، شوہر پہلے مر گئے اور انتقال ان کا بعد میں کافی عرصے کے بعد ہوا، لیکن لاول تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جائیداد میں وارث قرار دینے کے لیے اپنی پھوپھی افسری کو، جو ان کے بھائی فرحت صاحب کی بیٹی تھی، ان کو گود لے لیا۔ وہی افسری بیوی کے لڑکے دلشاد حسین اور ڈھسو ہے، ان کے بہن 2 ہیں۔ یہ تو ہو گیا محمد مہدی کی بہن کا، وہ حاجی حسین بخش کی جو رودھولی بھی آئی تھی۔ حاجی حسین بخش کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، شیخ محمد مہدی اور شیخ نثار حسین۔ محمد مہدی کے لڑکے تھے حسن عسکری، جن کی شادی اشرف پور میں ہوئی تھی، شادی اشرف پور میں ہوئی تھی۔ جواد حسین صاحب، ہاں جواد حسین صاحب کی وہ بہن تھی غالباً، اور حسن عسکری صاحب کی بہن سے جواد حسین کی ہوئی ہے، جواد حسین کی بہن سے حسن عسکری کی ہوئی۔ حسن عسکری صاحب کے 3 بہنیں تھیں، یعنی محمد مہدی صاحب کے بیٹے حسن عسکری اور 3 بیٹیاں۔ ایک بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ خیر النساء اور فتح بی بی اور نبی النساء۔ خیر النساء ظہور حسن سے بیاہی گئیں۔ ظہور حسن کی اولاد میں ابو محمد، مرتضیٰ حسین ابو محمد، محمد حسین مدی اور حبیب حسین وغیرہ تھے۔ اور نبی النساء بیاہی گئیں وہاں مٹھن پور جعفر میاں کو، ان سے احمدی بی بی پیدا ہوئی۔ احمدی بی بی سے امتیاز حسین پیدا ہوئے، مشتاق حسین پیدا ہوئے، مشتاق حسین، تیسرے مطلوب حسین، اور چوتھے نجم الحسن، 5ویں مسعود حسن، اور وحید البی بی اور سبن بی بی، یہ پیدا ہوئے۔ امتیاز حسین کا دادیال کلاپور میں تھا، لیکن وہ ناندیال زیادہ ایسے تھے، بعد میں پھر کلاپور آگے آباد ہو گئے۔ حبیب حسین کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، فنن بی بی سے، اختر النساء سے۔ اب یہ حسن عسکری کے 3 بہنیں تھیں، تو تینوں، ایک تو بیائی تھی وہاں اشرف پور جواد حسین کو، فتح بی بی، دوسری نبین بی بی مٹھن پور جعفر میاں کو بیائی تھی، تیسری خیر النساء بی بی ظہور حسن کو بیائی تھی، جن کے ابو محمد وغیرہ تھے۔ یہ 3 بہنیں تھیں محمد مہدی کے۔ نثار حسین کے اولاد میں غلام حسین اور گلی میاں تھے۔ نثار حسین صاحب نے ایک بابنی دوسری شادی کر لیا تھا غیر مذہب، اس سے صفدر حسین اور بندے میاں تھے، اور 6 یا 7 بہنیں تھیں، جس میں کلو، سرو، آسما وغیرہ تھیں۔
بندے حسن کے لڑکے علی محمد تھے. علی محمد کے لڑکے جموں نام کا تھا. سب پاکستان چلے گئے. غلام حسین کی اولاد میں طیبہ و سعیدہ تھی. جب غلام حسین کی بیوی یعنی حسن علی کی بیٹی مر گئیں تو غلام حسین نے دوسری شادی کیا. اس سے 3 بیٹے پیدا ہوئے. مقبول حسین، سبط حسن اور ابن الحسن، اور 2 بیٹیاں بٹن اور گلن. یہ ہو گیا غلام حسین کا انکار. اب سوال اوپر آئیے. محمد مہدی اور نثار حسین 2 بھائی اور 3 بہن. 3 بہن میں سب سے بڑی بہن جو تھی ان کا نام تھا طولہ بی بی. طولہ بی بی کی شادی علی نقی صن آف امید علی سے ہوئی تھی. سمجھیں آپ؟ طولہ بی بی کی شادی علی نقی صن آف امید علی سے ہوئی تھی. طولہ بی بی کے بطن سے سراج حسین اور جعفر حسین پیدا ہوئے. جعفر حسین نوجوان مرے. طولہ بی بی شیخ حاجی حسین بخش کی بیٹی تھی. محمد مہدی اور نثار حسین کی بہن تھی. تو طولہ بی بی علی نقی کی زوجہ تھیں. ان کے بطن سے سراج حسین اور جعفر حسین پیدا ہوئے اور جعفر حسین نوجوان مرے. اور 2 بیٹیاں تھیں، ایک فتقہ بی بی اور ایک اموہ بی بی. فتقہ بی بی کی شادی شیخ اسد علی سے ہوئی تھی. ان کے ایک عطا حسین نوجوان بیٹا تھا، مر گیا. اسد علی، امام علی اور امداد علی 3 بھائی تھے. چنانچہ 2 مر گئے. امام علی زندہ تھے. امام علی نے اپنا مکان آبائی بیچ دیا. ہم لوگوں نے خرید لیا. امام علی اس میں دولت کو آباد کیا. دولت وائف آف میوا. اور اس کا آدھا حصہ جو ہے اس وقت مولوی دوسو کے قبضے میں ہے. اب فتقہ بیوی، اموہ بیوی، یہ سراج حسین کی بہن تھی. علی نقی کی لڑکی تھی. سراج حسین کی بہن تھی، علی نقی کی لڑکی تھی. طولہ بی بی کی بیٹی تھی اموہ بی بی. اموہ بی بی کی شادی ہوئی تھی برہت پور. برہت پور سیدن پور جونپور کے پاس ہے. وہاں میر مہدی علی کو بیائی تھی. میر مہدی علی کو. اموہ بیوی کے بطن سے نصیر حسن اور نورین پیدا ہوئی. نصیر حسن اور نورین آ گئی کناپور میں، ناندیال میں. نورین کی شادی ہوئی شاجیل پور. ان کے بیٹے حماد اور حدو ہیں. جی. اور نصیر حسن کی پہلی شادی جو ہوئی وہ ام البنین سے ہوئی. ام البنین کون تھی؟ کنیز بی بی کی لڑکی تھی. کنیز بی بی کون تھی؟ یہ طفیل نبی کی بیٹی تھی. اور وہاں بھی آ رہے ہیں ام البنین. ام البنین کے بطن سے ام البنین کی شادی نصیر حسن سے ہوئی. ام البنین کے بطن سے ڈاکٹر اعجاز پیدا ہوئے. اوہ اچھا اچھا اچھا. اور ڈاکٹر اعجاز ایک بہن تھی. ان کی شادی ہوئی شاجیل پور کبرا بی بی سے. کبرا بی بی کے ہسبینڈ تھے منیر حسن. کرسچن کالج میں انگلش کے لیکچرر تھے. ان کا انتقال ہو گیا. لاول فوت ہوئی تو منیر حسن کی دوسری شادی خورشید صاحب کی بڑی سالی سے ہوئی جو خود ویڈو تھی. وسیع کی ماں، وسیع وکیل کی.
جی وسیع کو تو سنا لکھنؤ میں تھے، جی ہاں ان کے 2 بھائی تھے۔ تو خورشید صاحب کی بڑی سالی ان ایک لڑکے لے کر کے آئی تھیں وسیع کو، اور منیر حسن کے نسخے سے 2 بیٹے اور پیدا ہوئے جو اپنا کاروبار وغیرہ کرتے تھے، سپلائی چائے وغیرہ۔ تو اعجاز حسین اور کبریٰ بی بی نصیر حسن کی پہلی شادی سے، پہلی شادی یعنی ام البنین کے بطن سے۔ دوسری شادی اعجاز حسین کے باپ نے کیا تو ایک ہریجن عورت سے، اس کا نام تھا غفورن، جی ڈاکٹر اعجاز صاحب کے والد نے کیا۔ والد نے۔ غفورن کو میں نے دیکھا تھا سن 50 میں جب یہ لوگ مائگریٹ کر رہے تو غفورن کافی ضعیف تھیں، تقریباً 95 سال کی تھیں۔ غفورن کی لڑکی تھی ملہن، ملہن کی شادی مجاور امامپور کے جو تھے کسی مجاور سے ہوئی تھی، پھر بیوہ ہو گئی۔ ملہن کے لڑکوں میں انن سب سے بڑی، اس کے بعد اختر، پھر چھنن، اور اس کے بعد پھر یاور۔ اختر یاور 2 بھائی، انن اور چھنن۔ ملہن پاس چلی گئی بنگلہ دیش، پھر وہاں سے کراچی چلی گئی۔ تیسری شادی انہوں نے ڈاکٹر اعجاز کے باپ نے کیا دلہی پور، جی سادات میں کیا۔ اس سے امانت حسین پیدا ہوئے اور اخترن بیوی پیدا ہوئی۔ اخترن بیوی کی شادی نونہرا غازی پور میں ہوئی۔ امانت کی شادی جو ہوئی وہ تبن باجی کی بہن تھی بی بی، ان سے ہوئی۔ ان کے بطن سے ایک بیبی اور ایک عشرت، 2 لڑکے ہوئے۔ پھر انتقال ہوا، امانت صاحب بنگلہ دیش چلے گئے تھے، ڈھاکہ، اور پھر وہاں بیوی کے انتقال کے بعد ایک وہاں کے ڈھاکہ کے بنگالی عورت سے شادی کیا، اس سے لڑکے وغیرہ۔ اب یہ تو پورا یہاں کو ہو گیا۔ اب خاندان امید علی میں سب سے بڑے بیٹے علی حسین۔ علی حسین بڑے گاؤں میں جا کے آباد ہو گئے۔ جی دوسرے بھائی جو تھے وہ محمد علی تھے۔ محمد علی جو ہیں، امید علی کے 5 لڑکے تھے، سب سے بڑے بیٹے امید علی صاحب، امید علی سن آف جمعیت علی۔ امید علی کے 5 بیٹے میں سب سے بڑے بیٹے علی حسین تھے، جو بڑے گاؤں بس گئے۔ دوسرے بیٹے تھے محمد علی، جو امید علی کے لائف ٹائم میں انتقال ہو گیا۔ ایک لڑکا چھوڑ کے مرے سید، محمد علی کے لڑکے سید محمد تھے، ایک لڑکا چھوڑ کے مرے۔ اور محمد علی کی سسرال امام پور تھی، یعنی سید محمد کا نانیال امام پور تھا۔ سید محمد کی شادی بڑے گاؤں میں ہوئی۔ علی حسین صاحب بڑے بیٹے جو تھے، ان کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا صغرا بی بی۔ صغرا بی بی سے شادی ہوئی، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، علی امام اور علی ضامن۔ علی امام انسپکٹر پولیس تھے، سب انسپکٹر پولیس تھے، علی ضامن ڈپٹی جیلر تھے۔ علی امام اور علی ضامن۔ علی امام کی شادی ہوئی تھی وزیر حسن کی بہن سے، بوٹی بیوی سے، یعنی علی ظہیر وغیرہ کی پھوپھی سے، بلاکی میاں چھیدی میاں کی پھوپھی تھی۔ بوٹی بیوی وزیر حسن کی بہن تھی، وزیر حسن کی بہن تھی، اور ظہیر حسن کی لڑکی تھی بوٹی بیوی۔ دوسری بیٹی کی شادی چماوا میں ہوئی تھی، ان کے بیٹے پیارے میاں وکیل تھے۔ بہرحال تو
بوٹی بیوی کی شادی علی امام سے ہوئی، ان سے بیٹیاں تھیں، ان کا تفصیل نہیں بتا سکتے۔ دوسرے علی ضامن تھے۔ علی ضامن کے لڑکے موسی رضا تھے۔ موسی رضا کے 4-5 لڑکے تھے، بھوٹر، ضامن، ددن، محمد رضا، یہ لوگ تھے، اور ایک بہن تھی بچن بی بی۔ بچن بی بی کی شادی امام پور میں انصار سے ہوئی تھی، انصار میں۔ علی امام اور علی ضامن کا نام آ گیا، سغرا بیوی کے بطن سے تھے۔ سید محمد کے تحصیلدار کے بیٹے تھے۔ جب سغرا بیوی مر گئیں تو دوسری شادی انہوں نے بیرہت پور کیا۔ بیرہت پور دوسری شادی کیا تو اس سے شبیر حسن اور آل حسن پیدا ہوئے، اور مصطفی، مرتضائی اور مجتبی، یہ کیا نام تھا، چھکن، زکن، راضیہ۔ مصطفی بی بی جو ہیں نواب حسین کے بھائی ڈاکٹر کاظم سے بیائی تھی، ان سے 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چندو، ستارہ اور ایمن۔ چندو کی شادی ہوئی حامد حسن اور چھیدی میاں تحصیلدار سے۔ ستارہ کی شادی محمود الحسن اور مدن سے ہوئی، اور ایمن کی شادی مہدی حسن پوسٹ ماسٹر سے ہوئی۔ اب چندوں کے لڑکے میں جفن، بابو، للن پتن، ببن، جفن اور بابو، اور اس کے بعد پھر ببن جو پاگل ہو گئے تھے، تیسرے وہ للن تھے، چوتھے پتن تھے، 5ویں بکو تھے، چھٹے ننو، 7ویں راجا، ایک بہن تھی ببن جو پاگل ہو گئی۔ یہ چندو بیوی کی نسل میں ہے۔ ستارہ بیوی کے لڑکے منع اور لاڈلے تھے، جو اینگلو عربی کالج میں لیکچرر وغیرہ تھے۔ منع اور لاڈلے، منع، پیارے اور لاڈلے 3 بیٹے، ہالی کوالیفائڈ تھے لوگ، لیکچرر تھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں دلی میں۔ اور ایک منع، پیارے اور لاڈلے، وہ بھی لیکچرر تھے وہاں دلی میں کسی کالج میں۔ ایک بہن تھی جن کا نام تھا بنن بی بی، وہ بھاجی میں بیائی تھی۔ ان کے لڑکے زرغام و احتشام تھے۔ زرغام انجینئر ہو، ایگزیکٹو انجینئر ہو کے ریٹائر ہوئے، احتشام وکیل تھے۔ تو یہ تو ڈاکٹر کاظم کی نسل نے بتایا جی۔ کہ شبیر میاں کی پہلی بہن، دوسری بہن جو ہے امام پور بیائی گئی تھی، تیسری بہن امام پوری، چوتھی بیائی گئی، 5ویں راضیہ بی بی تھی، جو ایک آدمی وہاں کھپڑے گاؤں کے تھے، وائف مر گئی تھی، 2nd میرج ان کی ہوئی تھی، ان سے راضیہ بی بی سے اختر تھے، جن کی خوشنودی اور منظرہ لڑکیاں تھیں اور بیٹے تھے۔ اختر، منظور اور مقبول، سجاد، ایک بھائی اور تھے جو رضوان وہاں اجمیری میں کے باپ تھے، اور 2 راضیہ بیوی کے یہ 5 لڑکے، 2 لڑکیاں تھیں، ہاجرہ اور سائرہ۔ ہاجرہ بیوی بڑور میں ماسٹر ملازم کو بیائی گئی، سائرہ بیوی گولڈا میں علی کوثر کو بیائی گئی۔ ان کے لڑکوں میں محمود صاحب کمپاؤنڈر جو بلرام پور میں تھے۔ یہ ہو گیا ڈاکٹر کاظم صاحب کا، ٹھیک۔ شبیر میاں کی بھانجیاں تھیں۔ تیسرے ایمن بی بی، تیسری لڑکی ڈاکٹر کاظم کی ایمن بی بی تھی۔ ایمن بی بی کی شادی ہوئی تھی، مہدی حسن پوسٹ ماسٹر تھے، جن کا سلسلہ کچوچے سے تھا، کسواں سے بھی تھا، وہ کسل گاؤں سے۔ ان کے لڑکیوں میں سب سے بڑی چھمی بیوی تھی۔ انہوں نے ہائی اسکول پاس کیا اور انٹر اور BA وے کیا، اور وومن ویلفیئر میں وہ ہو گئی سپروائزر، کیا ہوئی بعد میں ہوتے ہوتے وہاں کشمیر گئیں، وہاں ڈپٹی سیکریٹری ہو گئی، پتہ منسٹری آف وومن ویلفیئر میں۔
ان کی شادی ہو گئی وہاں میرٹھ کے کوئی صاحب صدیق حسن نام تھا، ان سے ہو گئی چھمی بیوی۔ دوسری اجن بیوی تھی۔ اجن بیوی کی شادی بابو بھائی سے ہوئی، بابو میاں سے، جن کے لڑکے بھائیو اور ٹیپو ہیں، اور روبی ہے ایک لڑکی کا، زیبا ہے۔ جگن کی شادی پتن سے ہوئی، پتن بھائی سے۔ ہاں، اب پتن بھائی کی اولادوں میں سبھی ہیں۔ پتن بھائی کی اولاد میں سب سے بڑے تو اسد ہیں، اس کے بعد ضیاء ہیں، اس کے بعد وہ مونا ہے اور ککی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمن بیوی کا تو سمجھ میں آ گیا آپ کے، یہ شبی دادا کی بہن کی اولاد ہے، اور شبی دادا کے بہنوئی نے دوسری شادی جو کیا وہ ندیسر میں کیا، ڈپٹی لیاقت صاحب کی بہن سے کیا۔ اس سے بڑی اولاد حسنہ بیوی، جن کی شادی راجہ ٹانڈا سے ہوئی۔ حسنہ بیوی کی لڑکی 90 اور ایک بہن چندہ بیوی تھی۔ 90 چلے گئے، منسٹری آف فائنینس میں تھے اسلام آباد میں۔ ماحول میں شادی ہوئی تھی، پھسٹو میاں کے داماد تھے۔ اور چندہ بیوی کی شادی نرہی میں ہوئی، حضور نواب سے، نواب نرہی کی۔ چندہ بیوی کی لڑکی زیبا نمو سے بھی آئی ہے، امتیاز میاں کی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو ہو گیا پورا۔ تو سر وزیر حسن کی فیملی، اب آگے نہ کودیے۔ اب یہ تو ہو گیا علی حسین، محمد علی۔ اب علی حسین کی شاخ میں کون تھا؟ علی حسین کی شاخ میں صادق اور محمد تھے، محمد حسین اور صادق حسین۔ محمد کے لڑکے سبطین اور وسیع، محمد سبطین اور محمد وسیع۔ محمد سبطین لیڈنگ لائر تھے پرتاپ گڑھ میں۔ محمد سبطین لیڈنگ لائر پرتاپ گڑھ میں تھے، اور محمد سبطین کی شادی امامی بیوی نام کی ایک صاحبہ سے ان سے ہوئی تھی۔ محمد سبطین کے لڑکوں میں بیدار، کرار، دلدار اور رضوان اور عمار۔ بیدار کی شادی ہوئی تھی وہاں مدرسہ، اور کرار کی شادی منجن پور کراری، اور دلدار کی شادی اصغر حسن جج کی بیٹی لیلا بیوی سے ہوئی۔ لیلا بیوی کے بطن سے پروین اور شدو، اور تیسری جو ہے طیبہ، اور چوتھے ابو، یہ ہے لیلا بیوی۔ تو اور عمار جو تھے لاسٹ میں، عمار کی شادی علی ظہیر کی بیٹی سے ہموں سے ہوئی، علی ظہیر منسٹر جو تھے۔ تو یہ تو سبطین کا ہو گیا۔ وسیع کے لڑکے عمران وکیل عاصی شاعر تھے۔ وسیع کے لڑکے عمران اور سلمان پاکستان چلے گئے۔ یہ محمد حسین کی اولاد ہے۔ ان کے محمد صادق کی اولاد میں منیر باقر اور جعفر۔ جعفر کی اولادوں میں محمود الحسن عرف مدن اور ایک مدن تھے۔ مدن میاں کا جیسے میں نے بتایا کہ مدن میاں کے لڑکوں میں کی شادی ستارہ بیوی سے، ڈاکٹر کاظم کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ تو مدن میاں کی اولاد میں ان کے نسخے سے منع، پیارے، لاڈلے اور بندن تھے۔ یہ ہو گیا سبطین وسیع بھائی، اور صادق کی اولادوں میں منیر باقر جعفر۔ منیر کی ایک لڑکی تھی، ان کا نام تھا علین بیوی، جو کھنوائی میں بھی آئی تھی، جن کے لڑکے نبی میاں وغیرہ ہیں، رئیس کے باپ وہ سب تھے، بگن کے میاں رئیس اور اس کے باپ تھے۔ تو یہ سبطین وسیع کا یہ ہو گیا۔ بڑے سبطین، دوسرے محمد علی، تیسرے علی نقی۔
چوتھے تصدق امام کے ایک کسن تھے اور خورشید ال تھی. کسن کے لڑکے حدو تھے, محمد یحییٰ عرف حدو, ان کی ٹانڈے میں وہاں لوٹپور میں شادی ہوئی, مر گئے, ان کی اولادیں وہیں ہیں. اور بہنیں تھیں ان کی بٹن اور فخرن اور حجن, ان کی اولادیں کہاں ہیں پتہ نہیں. بٹن شادی ٹانڈے میں. بھائی حدو تھے, ان کو بتا دیا کہ کسن میاں وہ تصدق امام کی اولاد میں کسن تھے اور خورشید البیوی تھی. خورشید البیوی لاول تھیں, شادی کنجا انجام کہی ہوئی تھی. یہ تصدق امام ہو گئے. چوتھے طفیل نبی تھے, نہیں چوتھے تصدق امام تھے علی حسین, محمد علی, علی نقی, تصدق امام. پانچویں طفیل نبی تھے. طفیل نبی کے 3 لڑکے تھے, ہدایت حسین, ابوالحسن, زین العابدین, اور کنیز بی بی اور بانو بی بی. ہدایت حسین اور ابوالحسن مچھلی شہر میں آباد ہو گئے. ہدایت حسین اور ہدایت حسین اور زین العابدین مچھلی شہر میں آباد ہو گئے. ابوالحسن نوجوان مرے. طفیل نبی کی زندگی, باپ کی زندگی میں ابوالحسن کی بیٹی جنت النساء. جنت النساء کے شوہر کا نام تھا محمد حسین, جو انجینئر تھے. محمد حسین کے لڑکے محب الحسن, طیب الحسن, شریف الحسن, حبیب الحسن اور ادیب الحسن. محب الحسن کا بیٹا اکبر علی, تنویر حسین وغیرہ. اب سمجھ میں آیا. اور 4 بیٹیاں تھیں. ظہیر النساء کی شادی افضل حسین تحصیلدار سے ظفر آباد ہوئی تھی. اس سے 90 میاں حسن عسکری, دوسرے حسن ناصری اچھے میاں, تیسرے مجن باجی. 3 افضل حسین سے بیائی تھی. اور ظہیر النساء 2 بیٹا 1 بیٹی چھوڑ کے مر گئیں. دوسری شادی ان کے میاں نے نئے مکان میں کیا. اس سے جو لڑکی ہے وہ انوار حیدر وکیل کو بیائی ہے. انوار حیدر تو آپ جانتے ہیں, مفتی انوار حیدر. مفتی انوار. یہ ہے پورا. جی. اب آپ کدھر آئیے. سروزیر حسن. اب یہ خاندان ہے ان کا, جعفر علی کا. یہ کہی جاتی ہے تھوک حیدر حسین. حیدر حسین کے ایک بھائی تھے محمد حسین. محمد حسین اپنے سسرال میں شاجیت پور بس گئے. سمجھے نا آپ. حیدر حسین کے 2 بیٹے تھے, ایک محمد حسین تھے اور ایک باقر حسین. باقر حسین سب انسپکٹر تھے پولیس. محمد حسین شاجیت پور میں سسرال میں بس گئے. محمد حسین کے لڑکے جھنگری میاں تھے. جھنگری میاں کے نواسے یہ راجو ہیں. اور باقر حسین کے لڑکے بیکانو میاں, سید حسن, جمن میاں ضمیر حسن, حدن میاں حاجی حسن. بیکانو میاں کے 5 لڑکے تھے. سب سے بڑے منن میاں تھے, جن کے لڑکے یعقوب ہیں, جن کا مرڈر ہو گیا تھا. امین کلیکشن امین تھے, اور ان کی لاش کو کاٹ کے 12 بنکی میں پھینک دیا. 12 بنکی میں پوسٹڈ تھے. ان کے بیٹے یعقوب ہیں, ایک بہن کمسنی مر گئی. بہرحال دوسرے بھائی مظہر حسنین میاں تھے. ان کے لڑکے بنو اور نبو ہیں, ریحانہ اور نجمہ. تیسرے جو ان کے تھے تہذیب الحسنین تھے. تہذیب الحسنین کے ایک لڑکا تھا شنے. چوتھے محبوب حسنین تھے. محبوب حسنین
کہ محبوب میاں کے لڑکے 3-4 لڑکے تھے بہرحال. ٹھیک ہے جی. ہاں. اور محبوب کے تیسرے منن اور وہ حسنین تہذیب، چوتھے محبوب، 5ویں اظہر حسنین. اظہر حسنین کے راجو اور 3 بہنیں. بس یہ تو باقر حسین کہا جاتا ہے. تو حیدر حسین تھے، تھوک حیدر حسین. اب حیدر حسین کا سلسلہ یوں تھا کہ حیدر حسین کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا خاطر بی بی. خاطر بی بی کی شادی وزیر حسن کے باپ سے ہوئی تھی، ظہیر حسن تحصیلدار سے. خاطر بی بی، خاطر بی بی جمن حدہ نبی قانو میاں کی پھوپھی تھی. خاطر بی بی، اس سے جعفر حسن، کاظم حسن، وزیر حسن، اصغر حسن اور شبیر حسن خطیب. خاطر بی بی. ظہیر حسن دوسرے نصیر حسن تھے، جس سے بتایا آپ کو کہ مجتہد. ڈاکٹر اسماعیل نصیر حسن مجتہد تھے ان کے، اور ایک بھائی وکیل ڈاکٹر اسماعیل تھے، ابراہیم تھے. نجوم میاں اور ڈاکٹر ابراہیم، ان کے لڑکے حسن رضا تھے، ڈاکٹر ابراہیم کے. حسن رضا کے لڑکے مہدی رضا. تو آپ کی سمجھ میں آ گیا. جی. اب ظہیر حسن اور نصیر حسن اور امیر حسن. ظہیر حسن کے پہلے بیٹے جو تھے، ظہیر حسن کے 5 بیٹے جیسے بتایا، جعفر حسن، کاظم حسن، وزیر حسن، اصغر حسن اور شبیر حسن خطیب. مشہور معروف ادیب اور شاعر تھے. یہ 5 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں. ایک چماون بیائی گئیں اور ایک بوٹی بیوی بیائی گئیں علی امام دروگا کو، اس خاندان میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خاندان ام سلیم بیائی گئی. ایک یہ بیائی گئی، دوسرے علی ظہیر کی لڑکی بیائی گئی، تیسری جج صاحب کی لڑکی بیائی گئی. شادیاں ہوتی رہیں. چوتھی سپتین صاحب کی لڑکی مسجود بھائی کی ماں تھی. اب کہنا غلط ہے کہ ہم لوگ کبھی شادی نہیں، یہ سب تو ایڈیٹ لوگ کہتے ہیں. ہمیشہ شادی ہوئی. سپتین صاحب کے ایک بیٹے رضوان تھے، جو ڈی ایم تھے، کلکٹر تھے، اور بعد میں ڈائریکٹر ہوئے. وہ فرٹیلائزر کارپوریشن آف انڈیا، اس میں اسسٹنٹ جنرل مینیجر بھی ہوئے. رضوان الحسن ہوئے سپتین صاحب کے ایک بیٹے، جن کی شادی علی ظہیر کی بھانجی سے ہوئی. علی ظہیر کی 2 بہنیں تھیں، حسو اور بٹو. حسو بی بی کی شادی خان بہادر عبدالحسن سے ہوئی تھی، جو ریونیو سیکریٹری تھے، امام باڑے کے تھے. ان کے لڑکے ڈاکٹر نور الحسن تھے اور ایک بیٹی تھی سدن بی بی، جن کی سپتین میاں کے بیٹے رضوان سے ہوئی تھی شادی. تو ادھر ادھر شادی ہوئی. اب پاگل کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی لڑکی کبھی باہر نہ بھی آئے گی. کائے نہ بھی آئے گی، کو رہا صدیہ علی ظہیر کی لڑکی ادھر بھی آئے گئی خاندان میں، وزیر حسن کی بہن ادھر بھی آئے گئی خاندان میں. کیسے کہا تو نہ ہے، کتنی لڑکی یہاں کی باہر بھی آئے گی، یہاں کی باہر بھی آئے گی. پڑھے لکھے لوگ تب بھی رہے، کوالیفائڈ تب اب بھی رہے. اب خناس ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی قابل نہیں. کہے نہیں بھائی، سپتین میاں سارے لڑکے ٹاپ پر تھے. بیدار گریجویٹ، کرار گریجویٹ، خاندان ام سلیم میں ہیں.
بیدار گریجویٹ, کرار گریجویٹ, اور دلدار لیڈنگ لائر, اصغر حسن جج کے داماد, سپتین صاحب خود اچھے لائر. دلدار کے بعد رضوان IAS تھے, اسسٹنٹ جنرل مینیجر فرٹیلائزر کارپوریشن آف انڈیا. عمار پرنسپل میڈیکل کالج, یہ علی ظہیر کے داماد. تو اس خاندان میں کہے نا ٹاپ کے لوگ رہے پڑھے لکھے, باہر کوئی پڑھانا آ رہا, سب جاہل ہے. سب ایڈیاسی کی باتیں ہیں. شبیر حسن کے لڑکے, خورشید حسن MA LLB, جاوید حسن MA, محمد حسن بیچلر آف انجینئرنگ کیا تھا. کہے بھیا جاہل کہہ رہے ہیں, ہمارے گھر کو چھوڑ دو, ہم تو جاہل رہے. نہ ہمارے دادا پڑھے لکھے رہے, نہ ہمارے چاچا بابا کوئی پڑھے لکھے, نہ ہم پڑھے لکھے. سب حال جوتے, ہم وہ پڑھے لکھے نہ ہمارے بھائی پڑھے لکھے, نہ ہمارے لڑکے لڑکی پڑھے. چلو بھائی یہ لقب ہمیں مل گو, نہیں پڑھے. ہے تو انٹرنیشنل فلم کے ڈاکٹر عذیب الحسن رضوی, لیکن اب کوئی مانے چاہنا میں, جن کو 250 ایوارڈ مل چکا, میگسیسے ایوارڈ مل چکا, ٹرانسپلانٹ ایشیا ایوارڈ مل چکا, اور نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کا ایوارڈ ملا, کنگس ایوارڈ ملا, سینٹ پال میڈل, 10 سال سینئر سرجیکل رجسٹرار تھے مانچسٹر سول ہاسپٹل میں, FRCS لندن اور ایڈنبرگ سے کیے, ممبر برٹش ایسوسیشن آف یورولوجیکل سرجنس تھے, ممبر یورولوجیکل سوسائٹی آف ایشیا رہے, SARC کے پریزیڈنٹ تھے, جو زمانے میں کیا کہا جاتا ہے, ساؤتھ ایشین ریجنل کانفرنس برابر آئے ہیں انڈیا میں. پاکستان سے ستارے امتیاز, ہلال امتیاز اور نشان امتیاز ایوارڈ ملا. حارث عبداللہ 250 ایوارڈ ملا, نوبل پرائز کے لیے نام گیا. اب ہم لوگ جاہلے رہے. تو ان کی فیملی کے بارے میں یہ نیتا جی سراج مہدی صاحب کے فیملی کے بارے میں. علی نقی, جی علی نقی کے لڑکے سراج حسین, اموا بھی فتقہ بی بی. سراج حسین کے بیٹے ڈاکٹر کاظم, کاظم حسین کی پہلی شادی سے 3 بیٹیاں, دوسری شادی سے حسنہ بی بی, ذل حسن امام باندی بی بی. ذل حسن کی شادی مچھلی شہر ہوئی, حسنہ بی بی کی راجہ ٹانڈا میں ہوئی, امام باندی کی شادی منظور حسین ہمارے ماموں سے ہوئی. امام باندی کی اولاد میں کمو, شمو اور کجن. اب سمجھ میں آیا آپ کے. ڈاکٹر کاظم ہو گئے, ناظم کے جبار حسین, نواب حسین کے ولایت حسین, اور ایک بیٹی تھی جن کا انتقال ہو گیا, ذل حسن صاحب کو بیائی تھی, علی باندی. علی باندی بھی نوحہ اچھا پڑھتی تھی, خوبصورت تھیں. ذل میاں سے شادی ہوئی تھی, ایک بیٹا پیدا ہوا, مر گئیں. علی باندی بیوی ذل میاں کی پہلی بیوی تھی, بلو میاں کی بہن تھی. ولایت حسین اور علی باندی نواب حسین کی اولاد میں تھی. ہو گیا نا. اب نواب حسین, ولایت حسین کے لڑکے محمد مہدی, سراج مہدی, اور ان کا نفیس کیا نام ہے, احمد مہدی. اور وہ کون ہے, فہمی حسن مہدی. یہ ہو گئے. تمنا بی بی, دوسری فردوس, تیسرے شہانہ, چوتھے شمیم, 5ویں بیبی. ہو گیا نا, یہ ہو گیا نا. وہاں کا ڈاکٹر اعجاز پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیے. ڈاکٹر اعجاز صاحب کی پہلی شادی جو ہے محمد آباد گوہنا ہوئی تھی. پہلی شادی سے 3 لڑکیاں تھیں پہلی شادی سے, اور ایک بیٹے عزادار تھے جو میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے, اور دماغی توازن مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو گئے تھے, ایب نارمل ہو گئے تھے. تو میڈیکل اسٹوڈنٹ میں کیا کس طرح طرح یہ تھا میڈیکل کالج لکھنؤ میں, اور کوئی چیڑ پھاڑ کر رہے تھے, وہ مردہ یوں کھڑا ہو گیا تھا, اسی میں دماغ سنک گیا. تو MBBS کر رہے ہیں, MBBS کر رہے تھے.
ڈاکٹر اعجاز صاحب عزادار ہوں، عزادار تھے. ان کی بہن شمس بی بی تھی، رباب تھیں، اور ایک اور تھیں ماحول البیت، جعفری سے. جعفری بی بی ماحول بھی آئی تھی. شمس بی بی ابرار حسین بھگو میاں بھی آئی تھی، اس سے محسنہ حسو تھی. حسو کی شادی وہاں فتن پور ہوئی تھی. پور. یہ ہوئی. دوسری شادی ڈاکٹر اعجاز نے کیا، وہ مرزا فیملی میں. اسے دوزدار ہوئے، دوزدار کے بعد اپے ہوئے، تیسرے کرار ہوئے، اور چوتھے انصار ہوئے. دوزدار، اپے، کرار، انصار، اور انیس، اور ایک رئیس، یہ اولاد ہوئی. تیسری شادی انہوں نے بہت حسین جمیل وہیں کیا تھا، مرزا فیملی میں فیض آباد کی. اس سے طرفدار ہوئے، طرفدار کراچی میں. دوزدار دوسری بھائی. اچھا، وہ تیسری تھی وہ. ہاں، طرفدار ان کے بیٹے تھے ڈاکٹر اعجاز کی. ہمارا صاحب کے بیٹوں میں بتایا پہلی شادی منو کی خالہ سے بی سے ہوئی، اس سے بیبی اور عشرت تھی. لڑکا تھا، بیوی. بہن وہاں حیدری میں ہے، اختر النام ہے ہمارا صاحب کی بہن کا، سگی بہن، جن کا ہمارا صاحب نندیال دلہی پور تھا. وہ کراچی میں حیدری میں ہے. اختر خوبصورت، ہمارا صاحب خوبصورت آدمی تھے، گولے چٹے، بہن بھی خوبصورت، اور بالکل یہی شکل جیسی طوبہ کی نہیں ہے، مطلب لڑکیاں کی یہی شکل تھی. ان سے بھی لمبی ایسے ہی تھی اختر. تو کل ملا کے کلاپور کے جو لوگ، جو خاندان ہے، اس پہ آپ نے روشنی ڈالی. ہاں، تو کچھ اب کچھ رہ گیا ہو تو بتائیے. ہاں، اس سے کل ملا کے جو خاندان چلے آ رہے، تو پارٹیشن کا کیا اثر رہا پھر یہاں پہ؟ نہیں، ایک بات اور کہنا ہے. وہ محمد ستین صاحب، جی، وسیع صاحب جو پوتے تھے علی حسین کے، ستین صاحب کے تو 5 بیٹے تھے اور 4 لڑکیاں تھیں. 2 لڑکیاں وہاں ندیسر بھی آئی تھیں. ایک حسن مثنیٰ وکیل کو، ان کا نام تھا، جو لڑکی بھی آئی تھی حسن مثنیٰ کو، ان کا آتوئی بیوی نام تھا. اور ایک بڑی بیوی، بڑی بہن حسن مثنیٰ کے بڑے بھائی مختار تھے، ملن میاں، ان کو بھی آئی تھی. تیسری فاطمہ صغرا اور سپو بیوی ستین صاحب کی. بلاقی میاں، محمود حسن کو بھی آئی تھی. ان سے مسعود، مسجود، محمد اور مسرور، مقصود، عزیزہ اور کنیزہ، یہ خاندان ہوا. یہ ستین کی لڑکی تھی. چوتھی لڑکی تھی، ان کا نام تھا امام البیوی. وہ جعفر صاحب ایک سب انسپکٹر تھے یا ریلوے میں تھے، امروہہ، وہاں بھی آئی تھی. ان کے لڑکے منور سعید اور 2 لڑکیاں تھیں. ایک کا نام شمو تھا، ایک کا نام نگہت تھا. شمو کی شادی مسعود صاحب سے ہوئی، بلاقی میاں کی، اور نگہت کی شادی مسعود مسجود محمد سے ہوئی. نگہت کی شادی 3 بھائی، مسعود مسجود محمد، چوتھے مسرور، 5ویں مقصود. مسرور کی شادی امام کی پوتی سے ہوئی، اور مقصود کی شادی نظام آباد ڈاکٹر سیدین سے ہوئی، نزدوں سے ہوئی. اب جعفر حسن صاحب کی اولاد میں بتائیں. جعفر حسن صاحب کے 3 لڑکے تھے. سب سے بیٹے جو تھے، ان کا نام تھا تفضل حسین فجو میاں. تفضل حسین کی بیوی کا نام تھا راضیہ بیوی. تفضل حسین کے بیٹے واحد نوجوان مرے علی حسن، جو ہیڈ ماسٹر تھے جونیئر ہائی اسکول میں. علی حسن کے لڑکے ہمو، چھمو، رجو، مجو. ہمو
کے رضوی وغیرہ ہے، شمو کے شہنشاہ ہیں، رجو کے لڑکے یہ سب ہیں، شارف عریف ہیں، ذیشان وغیرہ. ہاں، مجو جن کو منیر صاحب نے گود لے لیا تھا، سب سے بڑی اولاد تفضل حسین. دوسری اولاد شیخ جعفر حسن کی دوسری اولاد جو تھی ان کا نام تھا حامد حسن اور چھیدی میاں، جفن وغیرہ کے فادر، جفن بھائی وغیرہ کے. تیسرے محمود حسن اور بلاکی میاں، بلاکی میاں کے بیٹے مجوس صاحب وغیرہ. جعفر حسن کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. سب سے بڑی بیٹی محمدی بی بی، دوسری بیٹی محمودہ بی بی تھی جو میر گھر جونپور میں آئی تھی. تیسری ننھی بی بی تھی جو منیجر صاحب کی وائف تھی، منیجر صاحب کو بھی آئی تھی. ننھی بی بی. یہ جعفر حسن کی تھی. اب کاظم حسن کے 3 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کاظم حسن کے سب سے بڑے بیٹے بدلو میاں تھے، احمد حسن اور بدلو میاں کی لڑکی تبن باجی، اجن باجی، اور تبن باجی، بی باجی اور اجن باجی تھیں. اور لڑکے تھے 56 جن کی شادی کسوا میں ہوئی تھی. ان کی لڑکی ناظرہ تھی. لڈن کو بھی آئی تھی. ہاں، یہ بدلو میاں کی اولاد کے. دوسرے بھائی کا نام تھا سعید حسن. سعید حسن کی شادی ننھی بی بی سے ہوئی، خالازاد شہزاد بہن سے. کوئی اولاد نہیں تھی، ایک لڑکی پیدا ہوئی، شاید مر گئی. تیسرے نجم الحسن تھے. نجم الحسن کی شادی عطا میاں کی چچیری بہن سے ہوئی، ہمارے سسر جو تھے جب تک. علی سجاد کی لڑکی سے، امن بی بی سے، چکیسر میں رہنے والے رضولی کے تھے. نجم الحسن کے 2 لڑکے تھے، بابو اور کجن. بابو ریلوے میں انجینئر تھے، کجن ڈینٹل سرجری میں تھے. 2 لڑکیاں تھیں، ایک کا نام بیبن تھا اور ایک کا نام حسینی. یہ ہو گیا نجم الحسن کا. یہ کاظم حسن کی اولاد ہو گئے. تیسرے وزیر حسن کی اولاد ہم نے بتا دیا. چوتھے اصغر حسن ہیں. اصغر حسن کی 3 لڑکیاں تھیں، لیلہ بی بی اور زہرا بی بی اور بندن بی بی. لیلہ بی بی کی شادی تو سپتن میاں کے بیٹے سے ہو گئی. زہرا بندن کی شادی اپنے ناندیال میں ہو گئی، محمد آباد گونا میں. اصغر حسن کی سسرال محمد آباد گونا میں اتراری میں تھی. اتراری محمد آباد گونا. میر عاشق حسین صاحب کی پھوپھا تھے اصغر حسن. اصغر حسن صاحب کے سالد تجمل حسین تھے، ڈپٹی کلکٹر تھے. ان کے لڑکے ابن علی سے سیکریٹریٹ میں سیکریٹری تھے. یہ اتراری ایک محمد آباد گونا سٹا ہوا اتراری. جی ہاں. اور اصغر حسن صاحب کی بیوی کے بھتیجے عاشق حسین تھے. عاشق حسین کے لڑکے ایک صاحب تھے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، ایک کیا تھے، ایک صاحب وہیں ٹیچر تھے برہمن پور میں کہاں تھے، اور ایک صاحب اقبال صاحب تھے جو فارم دیکھتے تھے یہاں مریلا میں. انہی کے لڑکے جو انکم ٹیکس اسٹیٹ ٹیکس کمشنر تھے، جواد. یہ سب خاندان ہے. تو یہ اصغر حسن کی 3 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے. اختر حسن ضلع جج تھے، وہ بھی جج تھے. ایک ابن حسن تھے جو سینڈھرش کے پڑھے ہوئے تھے، پاکستان چلے گئے اور ایجوکیشن کور میں تھے، اور وہاں بعد میں ریٹائر ہوئے ملٹری سے. تو پھر کسی ہائی رینکنگ افسر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں آ گئے، ایس ڈی ایم اور ڈپٹی کلکٹر اور پھر کمشنر ہوئے کوئٹہ میں. 2 بیٹے 3 بیٹی. اصغر حسن. شبیر حسن قتیل کی شادی لکھما پور ہوئی تھی. ادیب تھے، یہ اسپیشل مینیجر کورٹ آف وارڈس رہے
اس زمانے میں کوٹ آف وارس ایکٹ آیا تھا، تو جو لاوارث باپ ماں مر گیا، یتیم وتیم کی جائیداد ہے، تو کورٹ آف وارس اس کا مینجمنٹ کرتا تھا، اس کے سپر مینیجر کورٹ آف وارس ہوتے تھے انگریزوں کے زمانے میں۔ چنانچہ مینیجر کورٹ آف وارس سے شبیر حسن قتیل کچھ دنوں تک رہے، بعد میں کچھ ٹیمپریری پیریڈ کے لیے، کچھ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے رکھے جاتے، لڑکا بالغ ہو گیا تو پھر کورٹ آف وارس کا اختیار ختم ہو جاتا تھا۔ بہرحال شبیر حسن قدر وہاں رہے، شاعر رہے، لاہور بھی گئے، کوئی رسالہ نکالتے تھے۔ شبیر حسن قتیل کی شادی لکھما پور ہوئی تھی۔ ان کی اولاد میں ایک بیوی تھی ان کی، پتہ نہیں کیا نام، بیگن بیوی۔ وہ مچھلی شہر بھی آئی تھی ایک جعفر صاحب کو، پیارے میاں عرف جعفر صاحب، وہ وکالت پاس تھے اور سیکریٹریٹ میں کلرک تھے اپر ڈویژن۔ دوسرے بھائی منن نام تھا، منصور حسن کے سپلائی افسر تھے، بعد میں ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ فوڈ کمشنر۔ دوسری شادی انہوں نے کیا مرزا فیملی میں، نواب مرزا علی خان کے ہاتھے میں، سجاد علی خان سے۔ ان کا نام تھا بیگنا بیوی۔ ارے میں نے دیکھا آتی تھیں خالو سیکریٹری حسن آباد ٹرسٹ تب آتی جاتی۔ ایک بیگنا بیوی تھیں، دو لڑکے تھے، ایک جمیلہ تھی جن کا ڈائیورس ہو گیا۔ شبیر حسن قتیل کا بھی بتا دیا میں نے۔ اب سنیے، نصیر حسن کا بتایا، نصیر حسن کے بعد امیر حسن، ظہیر حسن، نصیر حسن، امیر حسن۔ امیر حسن کی دو بیٹیاں تھیں، کلثوم اور رقیہ۔ رقیہ کی شادی ہوئی بلاک میاں باپ سے، جعفر حسن سے، اور رقیہ کے بطن سے، سمجھا نا، بلاک میاں کے باپ سے ہوئی جعفر حسن صاحب، رقیہ بی بی۔ بلاکی میاں کے باپ سے چھیدی میاں بلاکی بیا، اور چھیدی بلاکی، اور تفضل رقیہ بی بی، اور محمدی بی، محمودہ بی بی، اور یہ رقیہ بی بی تھی۔ دوسری کلثوم بی بی تھی، دوسری بہن کلثوم بی کی شادی کاظم حسن سے ہوئی۔ کاظم حسن کی اولاد میں بدلو میاں، احمد حسن، سعید حسن اور نجم الحسن، اور تین بیٹیاں راضیہ، امن، چھمن۔ راضیہ کی شادی چچیرے بھائی سے، علی مولی صاحب کے باپ سے ہو گئی، حجو سے، تفضل حسین سے۔ امن کی شادی وہاں جونپور میں ہوئی، نقی پھاٹک میں، جس کے نواسے نسو ہیں، نہیں حبی کے لڑکے۔ اور چھمن کی شادی وہاں مچھلی شہر ہوئی، جن کے لڑکے جوکھو رہے۔ جوکھو کی شادی اجن سے ہوئی، ڈائیورس ہو گیا تھا اس کے بعد گئی۔ اب سمجھ میں آیا تو پانچوں تو ہو گیا پورا۔ تو قریب قریب کلانپور پورا ہو گیا۔ ہاں، تو اس کے علاوہ اگر کسی اور کچھ جانکاری چاہیے تو بتا پھر سے دیا تھا ادھر کوئی بننے میاں کے لڑکے جو ہیں وہ ہیں۔ ہاں؟ ہم کو بھیج دینا کہ کلانپور آنا چاہتے ہیں۔ نہیں، بالکل۔ تو بابا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت جہاں نکالا، تک اور جانتا ہوں میں بتا، کلانپور کے جو فیملیز اپنا ہیں میں نے اس کے نہیں اوپر بتایا، بات سنیے تو اگر آپ ہاں اپنا بتائیے شارٹ میں تھوڑا۔ چارٹ بتائے۔ جی، میرے دادا کا نام محمد حسین تھا، ان کے باپ کا نام اکبر حسین تھا، وہ سب انسپکٹر پولیس تھے اور پیلی گیٹ میں تھانہ انچارج تھے۔ نوجوان مرے جب میرے دادا 6 مہینے کے تھے۔ ماں 6 سال کے جب ہوئے تو ماں عالیہ بیوی تھی، وہ مر گئیں۔ دادی نے پالا، دادی بھی کا نام تھا فہیمہ بیوی، دادا کا نام تھا راحت حسین۔ وہ کوٹ امین تھے اس زمانے میں، برٹش پیریڈ میں امین عدالت اور صدر عدالت ہوتی تھی۔ صدر عدالت ڈسٹرکٹ کورٹ تھی، امین عدالت لوور کورٹ تھی، تو وہ وہاں پر اکبر پور میں تھے۔ راحت حسین
राहत हुसैन के लड़के अकबर हुसैन और जाफ़र हुसैन नौजवान मरे। अकबर हुसैन वहाँ थाना इंचार्ज थे पीलीभीत में, उनको भी गोल्डन मेडल मिला था। और उनके लड़के वाहिद मोहम्मद हुसैन थे। मोहम्मद हुसैन के लड़के महबूल हसन, तैयबुल हसन, शरीफुल हसन, हबीबुल हसन, अदीबुल हसन। मोहम्मद हुसैन की वाइफ का नाम जन्नतुन्निसा बीवी था। जन्नतुन्निसा के बाप का नाम था अबुल हसन। अबुल हसन के बाप का नाम था तुफ़ैल नबी। तुफ़ैल नबी के बाप का नाम था उमैद अली। उमैद अली के बाप का नाम था जमीयत अली। अब समझ में आया? तो ये फैमिली, हाँ, हमारा जिससे शजरा मीर आप- हिकमतुल्लाह से मिलता है। जी, हमारे दादा के दादा राहत हुसैन थे, उनके बाप जो थे विलायत हुसैन। और ये विलायत हुसैन से बड़े नहीं, उनके बाप थे नासिर अली। विलायत अली के बाप नासिर अली थे। नासिर अली के बाप जो थे वो बाकर अली थे। बाकर अली के बाप जाफ़र अली थे। इतना तक तो मैं जानता हूँ। ये शजरा है। और ये मीर हिकमतुल्लाह का ख़ानदान था जो ईरान से आए थे। ज़ायदस 10 बीघा और ज़ायदस 50 बीघा था। सबरात में ज़मींदारी थी, चिरैया कोट में थी, और कलापुर में नादियाली जायदाद और ससुराली जायदाद थी। बाबा के जो परदादा थे उनकी ससुराल थी यहाँ। बाबा के दादा की ससुराल थी। बाबा का ननिहाल था। बाबा के बाप का ननिहाल था। दादा का ननिहाल था। ससुराल भी थी और बाबा की ससुराल भी थी। और बाबा का भी ननिहाल था। जैसे मेरा ननिहाल, मेरी माँ का ननिहाल ये है, मेरा ननिहाल ये है, नानी का ननिहाल वो है। यही ना है। जी हाँ, मेरी माँ का ननिहाल, मेरी माँ मुर्तज़ा हुसैन की नवासी थी। हबीबुन्निसा की बेटी थी। मुर्तज़ा हुसैन की नवासी थी। खेदी मियाँ की भांजी थी। नानी हबीबुन्निसा ज़हीरुन्निसा की लड़की थी। और औलाद हुसैन, सरफराज हुसैन, असगर हुसैन की भांजी थी सभी। समझ रहे आप? तो मेरा ये नानियाल, मेरा नानियाल अबू मियाँ की यहाँ, माँ का नानियाल शेदी मियाँ की यहाँ, नानी का नानियाल औलाद मियाँ की। ये है। तो मेरा बहुत भाई नानियाल बीच में है। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लंबा प्रोग्राम रहा, लेकिन इसके अलावा बाकी की चीज़ें बाकी हैं। तो क्या इंशाल्लाह बाकी? कभी और क्या इन सब पे गुफ्तगू होगी। क्या बाकी? तो उसके ऊपर जो है ठीक हमारे यार से एक और तो डिटेल में सिगरेट यार भीड़ भी खत्म हो गई। सिगरेट लगे हुए तो। डिटेल में आपसे चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप भी घबराए हुए, कंफ्यूज हो गए आप।